حضرت اقدس شیخ عبدالغفور عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے میں کہ وہ اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمارے ایمان کو منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولادہ وأزواجہ وذریتہ وآل بیتہ وصحارہ وانصارہ واشیائہ وعلمائہ وفقہائہ واتقیائہ وصلحائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال اللہ تعالی جل جلالہ رضیت لکم الاسلام دینا. وفی الحدیث رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک دین حق دین اسلام ہے. اللہ کے ہاں دین قبول وہ ہے جو دین اسلام ہے. اس کے بغیر کسی دین میں نجات نہیں ہے. نجات کا ذریعہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دنیا آخرت کی خیریں ساری ہی تمہیں دے دی ہیں. اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، کچھ چھوڑی نہیں ہے، پیمانہ بھر کے دیا ہے کہ دنیا آخرت کی نعمتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں.
اسلام کے بغیر چاہے دنیا ساری کوئی سمیٹ لے تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اس نے نہیں پایا کچھ، اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں۔ دین اسلام کو قبول کر کے اگر کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے لیے کسی کو دے دے گا تو پھر اونٹ پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب پائے گا، ورنہ دین اسلام کے بغیر جو کچھ کرے کوئی قبول نہیں۔ اپنے ذہن میں وہ نیکیاں کرے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے کام نہیں آئے گی۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ یہ اللہ کی پسند ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اللہ کی پسند کتنی بڑی ہوگی، اللہ پاک بھی بڑے ہیں، ان کی پسند بھی بڑی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کی صحت اچھی تھی، موٹے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا کھاتے ہیں، کوئی خصوصی خوراک کھاتے ہیں، کوئی کشتہ کھاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، عام روٹی کھاتا ہوں۔ تو یہ صحت اتنی اچھی ہے، جان اچھی ہے آپ کی۔ فرمایا نشاط اسلام نے مجھے موٹا کر دیا ہے۔ میں جب سوچتا ہوں کہ مولا نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا، یہ نعمت دی ہے، تو مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں۔ اور آدمی خوش ہونا، خوراک چاہے نرم بھی کھائے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام آدمی کو خوش کرتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اگر اچھا کھائے پریشان ہو تو صحت نہیں اچھی ہوتی۔ پنجابی کہندے کھادا پیتا نہیں لگتا، جدوں آدمی ذہنی پریشان ہو۔ تو آج بھی دنیا میں جیسے بیماریوں کی بھرمار ہے، پھر بھی کافروں سے زیادہ صحت مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اور یہ صرف اس کی جو ہے فائدہ دین اسلام کا ہے۔ اسلام کی برکت سے یہ چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی سکون نظر آتا ہے تو مسلمان کے چہرے پہ کچھ نظر آتا ہے، اور باقی پریشان ہیں، وہ اس سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی فاشکی میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سلطنت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ساری دنیا کی تجارت پہ قبضہ کر لینے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ساری دنیا سے پیسہ لوٹ لینے میں ڈھونڈتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ اللہ پاک نے اس میں سکون رکھا نہیں ہے۔ ایسے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میں نے عزت کو تہجد کی نماز میں رکھ دیا، میں نے عزت کو تہجد کی نماز میں رکھ دیا۔ لوگ اس کو بادشاہوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں نے وہاں عزت رکھی ہی نہیں ہے، جہاں عزت ہے ہی نہیں وہاں ملے گی کیسے؟ تو سکون جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں سے مل سکتا ہے، جہاں سکون ہے نہیں وہاں سے مل کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جیسے آدمی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی دھیان سے بات سنو، توجہ کرو میری طرف، تو اللہ پاک اس طرح فرما رہے ہیں کہ دھیان سے سنو، کان کھول کر سنو، ہمتن گوش ہو کر سنو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. تو دین اسلام اللہ کا ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو اطاعت کرنے والا ہے، دین اسلام پہ چلنے والا ہے، فرمایا وَهُوَ ذَاکِرٌ، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. چاہے بیت الخلاء میں بایاں پاؤں کے ساتھ دعا پڑھ کر گیا ہے، وہاں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اطاعت گزار ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے حبیب کی اطاعت میں ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی خاموشی بھی ذکر ہے. یہ اگر 10 آیات پڑھ کر سو جائے، سورہ فاتحہ اخلاص پڑھنے سے 10-11 آیتیں بڑھ جاتی، یہ سو جائے اللہ کے ہاں یہ سویا ہوا ذکر میں ہے. تو فرمایا کہ جو اطاعت کرنے والا ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہے، آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، فرمایا فَهُوَ ذَاکِرٌ، یہ ذکر کرنے والا ہے. 24 گھنٹے کا ذاکر بن سکتا ہے. جو صبح اٹھ کر نماز پڑھ کر اپنی سبزی کی ریڑھی لے کر نکلتا ہے، رکشہ لے کر نکلتا ہے، اور دن کو کہتا ہے کہ بھائی سبزی لے لو، گاجریں لے لو، مولی لے لو، اور زور وقت پھر نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا یہ اعلان کرنا اللہ پاک کے ہاں یہ بھی ذکر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب اس کو ملے گا، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، یہ حلال روزی ڈھونڈ رہا ہے، اس پر بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ خیال کرے، دین اسلام کے مطابق اعلان کرے، اس اعلان کے ساتھ کسی کو تنگ بھی نہ کرے، اعلان اس انداز سے کرے کہ صرف اعلان ہو جائے، میری آواز پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. تو اس کا چلنا پھرنا بھی عبادت ہے. زور کا وقت آ گئے، نماز پڑھ لی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس نعمت پر شکر کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جی اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس پہ شکر کر رہے ہیں. فرمایا قسم کھاؤ. قسم کھائی کہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا بدگمانی کی وجہ سے کوئی میں نے قسم نہیں تم سے لی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی مطلب کوئی اور بھی عمل کر رہا. فرمایا اس نعمت پر شکر کرنے کی وجہ سے اللہ عرشوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں. اس لیے تو سب کہو الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی. اور یہ وہ باغ ہے کہ جو اس باغ میں آتا ہے تو پہلی زندگی پہ پھر روتا ہے. کفر کی زندگی میں گزاری ہو، کہتا میں کہاں رہا، کس گھاٹی میں میں گرفتار رہا، کن پریشانیوں میں میں گرا رہا، سکون تو یہاں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جب وہ اسلام لائے تو بعد میں انہوں نے اپنا خواب سنایا
کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں خواب دیکھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ ایک میں غار سے نکلا ہوں جو اندھیری غار ہے، غار سے نکل کر باغ میں آ گیا ہوں۔ تو اس کی تعبیر تو فرمایا یہی تو باغ ہے جس میں آ گئے۔ وہ غار جو اندھیرے والی تھی، گھٹو ٹوپ جس میں اندھیرا تھا، وہ کفر تھا، اور وہاں سے نکل کر تم جو ہے اسلام کے باغ میں آ گئے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بزرگان دین نے بھی یہ بات سمجھانے کی دنیا والوں کو کوشش کی، اور عام مسلمانوں نے بھی یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ دین اسلام حق ہے۔ ہر قسم کے لوگ، مسلمان کو اللہ نے ایک عقل و دانش عطا فرمائی ہے، کسی کافر کے پاس نہیں ہے۔ مومن کی فراست کا نور بہت اعلیٰ ہے۔ ایک کالج کا لڑکا تھا، کالج میں پڑھتے تھے لڑکے، ایک عیسائی لڑکا اور ایک مسلمان لڑکا آپس میں جو ہے بحث کرنے لگے اسلام کے بارے میں۔ عیسائی لڑکا کہنے لگا کہ تمہارے اسلام میں یہ نعوذ باللہ نا انصافی ہے، تم زیادتی نہیں کرتے، کہتے ہو کہ عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور عیسائی مرد کا نکاح مسلمان عورت سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل حق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عیسائی لڑکا مسلمان لڑکے پہ اعتراض کر رہا ہے، کالج میں پڑھنے والے ہیں۔ تو مسلمان لڑکے نے کہا ایسے ہی ہے، ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ عیسائی عورت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے۔ جی مانتی ہے؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، نبی الانبیاء کے امتی ہیں، سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو میں بھی مانتا ہوں، اور عیسائی لڑکی بھی مانتی ہے، میرا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ تم میرے نبی کو مان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے مسلمان بہن سے کر لے نکاح، یعنی تم مسلمان سے نکاح کر سکتے۔ سمجھ آئیے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی، اس وجہ سے میرا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے نبی کو میں مانتا ہوں، اور تم میرے نبی کو مان، تو پھر مسلمان بلادری میں تم بھی نکاح کر دے۔ اس طرح بھی کالج کے لڑکوں نے بھی اسلام کے حقانیت میں دلائل دی۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی یعنی فراست مومن کو عطا فرمائے، کیوں کہ دین اسلام حق ہے، یہ غالب ہے۔ ایک ہے طاقت کے ساتھ غالب ہونا، دلائل کی دنیا میں یہ غالب ہے، اس کے سامنے کفر نہیں ٹھہر سکتا۔ جب دلائل پہ آئے تو جیسے اندھیرا روشنی کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اسی طرح جو ہے اسلام میں دین اسلام کے سامنے کفر نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر۔ ذمہ داروں نے بھی جو ہے بات سمجھائی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے ہر قسم کے لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک جبریہ فرقہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان پہ کوئی جو ہے کسی کا اختیار اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ ہوا ہے، اب ختم ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے جبریہ فرقے والا ایک باغ میں داخل ہو گیا، جا کر پھل کھانے لگا، اتنے میں ذمہ دار بھی آ گیا باغ والا، پوچھا کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا باغ بھی اللہ کا، پھل بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، تجھے کیا ہے؟ تو کیوں اعتراض کر رہے؟ اس نے ایک رسا لیا، ایک درخت کے ساتھ اس کو باندھا، اس جبری کو، اور پھر ایک ڈنڈا لیا، اس کو مارنا شروع کیا تو کہتا ہے، شور مچاتا ہے، کیوں مارتا؟ اس نے کہا میں بھی اللہ کا، ڈنڈا بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کا، درخت بھی اللہ کا، رسا بھی اللہ کا، کیوں شور مچاتا ہے؟ کہتا ہے اختیار است، اختیار است، نہیں اختیار ہے، یعنی کہ پھر وہ صحیح مسلمان بن گیا۔ اس طرح بھی لوگوں نے سمجھا ہے ماشاءاللہ۔ وہ دیریہ تھے نا، دیریہ اللہ کو نہیں مانتے بالکل۔ وہ ایک ذمہ دار کے پاس آیا، بابا جی نے ہل جوتا ہوا، ڈنڈا وہ ہل والا جو ہے نا، وہ چھڑی پاس تھی، کہنے لگا اللہ ہے؟ دیریہ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہے، اللہ ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے لیا ڈنڈا، جس آگے دوڑا ڈنڈا لے کے، کہتا ہے کیوں دوڑتا ہے؟ کہتا ہے ڈنڈے سے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کیوں سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں دیریہ خود بہت ساری کائنات چل رہی ہے، تو ذمہ دار نے، حال جوتنے والے نے بتایا یہ ڈنڈا اپنی حرکت سے ہل نہیں سکتا، تجھے نہیں لگ سکتا، ساری کائنات کیسے چل سکتی؟ تو اس طرح بھی، کیوں کہ دین اسلام حق ہے، اور اس کے تو عام آدمی بھی جو ہے اگر کسی کو دلائل دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو چپ کرایا ہے باطل والوں کو۔ ایک بڑھیا تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، دیریہ آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس کا دلیل؟ انہوں نے کہا میرا چرخہ دلیل ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، اس سے سمجھ آئی؟ کوئی اس کو چلائے تو چلتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود میرا چرخہ نہیں چلتا تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو کوئی چلانے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر ایک ہے کہ دو ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا یہ میرا چرخہ ہے دلیل۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ میں چلاؤں، جب چلاؤں گی تو اپنی مرضی سے چلاؤں گی، ایک اور بھی آ کر چلائے وہ اس کے مخالف چلائے گا تو چرخہ تو ٹوٹ جائے گا، یعنی اپنی مرضی سے چلائے گا تو چرخہ ٹوٹے گا، دو چلائیں گے تو۔ ساری کائنات جو ہے اس کا چلانے والا ایک ہے، اگر دو ہوتے تو ایک اپنی مرضی کرتا، دوسرا اپنی مرضی کرتا، اگر دوسرے کی مرضی پہ نہ چلتا تو وہ یہ دوسرے کی مرضی پہ چلتا تو اللہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ تو اپنی مرضی کرتا ہے، اس لیے یہ کائنات ساری ختم ہو جاتی، پتہ چلا کہ صرف اللہ ایک ہی ہے، وہ ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس طرح بھی لوگوں نے الحمدللہ مجھے عیسائی معالج ہومیوپیتھک کے مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ عیسائی ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے، میں نے کہا دیکھو بھائی اسلام پیارا مذہب ہے، اور بھی کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، کہ انسان کا جسم اللہ پاک نے زمین سے پیدا فرمایا، اس کی خوراک بھی زمین سے، اس کی روح امر ربی ہے، اللہ پاک نے عرش سے جو ہے اس کی خوراک بھی بھیجی ہے، تو ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اس میں سکون ہے۔ کہتے دیکھو جی
سکون. قرآن پاک لوگ سنتے ہیں مسجد میں تو سونے لگتے ہیں. جب رات کو میوزک لگایا جاتا ہے ساری رات لوگ ناچتے ہیں, بڑا سکون ملتا ہے. سمجھے بڑا سکون. وہاں تو جو ہے وہ مسجد میں تو سونے لگتے ہیں. تو یہ تپلا سرنگی جب میوزک بجایا جاتا ہے تو لوگ جاگتے ہیں, خوش باش ہوتے ہیں, نیند آتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ دلیل تمہاری ٹھیک نہیں ہے. کہا کس طرح؟ میں نے کہا بھائی نیند وہاں آتی ہے جہاں سکون ہو. جو قرآن پاک سن رہے ہیں سونے لگے, سمجھ آئی یہ سکون میں ہے. کانٹوں کی سیج پہ نیند نہیں آتی. وہ جو ناچ رہے ہیں نا اوپر نیچے اچھل رہے ہیں, سمجھ آئے ان کو کانٹے لگ رہے ہیں, یہ بیچارے ہیں پریشان. اس لیے یہ پریشان ہے. پریشان کو نیند نہیں آتی, سکون والے کو تو نیند آتی ہے. یہ تیری دلیل ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو عیسائی تھا, یہ تو اور بات کرنا چاہتا تھا. اسلام پہ اس نے جو ہے حملہ کیا تھا. اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن دین اسلام حق مذہب ہے اور بہت بڑی یہ نعمت ہے. اور یہ نعمت کل قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ کافر کہیں گے ہائے کاش کہ ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے, چلو جہنم سے نکل جاتے. اور یہ وہ دین ہے, دین اسلام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا, چاہے جتنا مرضی کوئی اس کو دبانے کی کوشش کرے. اور یہ اتنا پیارا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک ماہانہ جو ہے رسالہ چھپتا تھا, اس میں ایک عقائد جو ہے لکھی, کافی پرانی بات ہے پہلے سے, کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مشائخ چشتیہ میں سے بزرگ ہوئے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں اس سلسلے سے ہیں, ہمارے بڑوں میں سے ہیں. تو وہ ایک علاقے میں گئے, وہاں پتہ چلا کہ ایک ہندو ہے, اس نے چاروں طرف دیوار چنی ہوئی ہے, ایک صرف روزن ہے سوراخ رکھا ہوا, اور ایک عرصہ سے اندر ہے, کوئی اپنا چلا ملا کاٹ رہا ہے. تو حضرت گئے ان کے پاس, تصرف کیا, اس کے پاس چلا گیا. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 40 ابدال شام میں رہتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ وہ پاکستان میں آنا چاہیں تو قدم اٹھائیں, نہ پہاڑ سمندر کوئی راستہ نہیں روک سکتے, وہ کراچی پہنچ جائیں. اس کا جو ہے تصرف کیا تو ہندو کے پاس اندر چلا گیا اور اس سے پوچھا کتنے عرصے سے تو یہ چلا کاٹ رہا ہے؟ کہنے لگا جی اتنا عرصہ. کیا کمال پیدا کیا ہے, اتنا جو بھوکھا رہا اور جو چلا کاٹ رہا ہے, کیا تیرے اندر کمال آیا ہے؟ اس نے اپنے اوپر تصرف کیا تو پانی بن گیا. حضرت نے اپنا کپڑا بھگو لیا تھوڑا سا, اپنی حالت میں پھر لوٹا. تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کیا کمال پیدا کیا؟ کیونکہ مقابلہ جیسا کفر آتا ہے نا, اللہ ایسی طاقت مسلمانوں کو ہر دور میں دی ہے. جب جادو عروج پہ تھا تو اللہ پاک نے ڈنڈا دے دی موسیٰ علیہ السلام کو. جب بلاغت جو ہے عروج پہ تھی مکہ معظمہ میں عرب میں, تو اللہ نے قرآن پاک دیا, انا اعطیناک الکوثر, ایک ہی صورت لے آؤ اس جیسی. جہاں بھی کفر جس صورت میں آیا, اسلام اللہ پاک نے اسلام والوں کو بھی ایسی قوت عطا فرمائی اور دلائل دیے. پھر تو شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تصرف کیا, پانی بن گیا. پہلے بتایا میرا بھی کپڑا بھگو لینا, تیرا بھی میں نے بھگویا.
جب کپڑا اس نے بھی بھگو لیا، اپنی حالت پہ آئے، کہا کہ اب بتاؤ کہ حق اور سچ اور جھوٹ کیا ہے؟ تو فرمایا اپنے پانی کا کپڑا بھی سونگ لے، میرے پانی کا کپڑا بھی سونگ لے۔ جب ہندو کے جو بھیگا ہوا پانی تھا وہ کپڑا سونگا تو اس سے بدبو آ رہی تھی، جو حضرت کے جو ہے پانی سے کپڑا بھگویا ہوا تھا اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو فرمایا یہ دین اسلام خوشبو ہے، یہ کفر جو ہے یہ بدبو ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت خوشبو کہاں سے لگاتے ہیں؟ کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو لائی ہے کہاں کہیں سے؟ فرمایا نہیں بھائی میں تو خوشبو کہیں نہیں لاتا، میرے پاس تو نہیں ہے، یہ خوشبو درود شریف کی ہے، درود شریف پڑھتا ہوں اس کی خوشبو ہے۔ سب پڑھو درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کسی مجلس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اسے خوشبو اٹھتی ہے، وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کو چیرتی عرشوں کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک مجلس میں درود شریف پڑھا گیا اس کی خوشبو جا رہی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ تو دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ پاک نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پہ شکر کیا کریں گے نا۔ ہر جگہ پہ کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہر گھر تک پہنچے گا تو جب پہنچ گیا ہے تو ہم پڑھیں تو صحیح نہیں اس کو، اپنے گھروں میں کلمہ شریف پڑھ لیں۔ آپ کا جو جھنڈا مبارک تھا، لوا جس کو کہا جاتا ہے، ایک اور بھی جھنڈا تھا، کالی حدیثیں پڑھی گئی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے جھنڈے مبارک پر بھی۔ اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آیا ہے انہ مکتوب علی العرش واوراق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش اعظم پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میدان معاشر میں بھی پڑھنے والے پڑھیں گے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا جی ماشاءاللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی عزتیں دی، سارے نبی عزتوں والے، لیکن ان عزتوں والوں میں عزتوں والے، سارے نبی ہیں لیکن آپ نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں جی۔ سارے اپنی امتوں کے امام ہیں، سب بھی بڑے ہیں لیکن آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہیں نہیں فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یعنی القاب سے، صفات سے آپ کو بلایا۔ لیکن قیامت کے میدان میں اللہ اکبر، اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد، کھڑے ہو جاؤ۔ تو جتنے لوگ محمد کے نام ہوں گے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے، تم بھی سارے کھڑے ہو گئے،
چلو جاؤ سارے جنت میں چلے جاؤ. یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کو تو بعد میں کہہ دی. ایسا پیارا نام اللہ نے عطا فرمایا. تو لا الہ الا اللہ تب قبول ہوگا جب پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، اس پہ ایمان ہوگا تو. اور لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف عبادت ایک اللہ کی ہے. یہ سبق کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ، جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے یہ بات سمجھائی ہے. تو قیامت میں نہیں ہے بلکہ آگے جنت میں بھی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے. تو وہاں بھی جو ہے لوگ دیکھیں گے کہ درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر. بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی لیکن اب کلمہ پڑھتے ہیں. چلو پھر سے ہی کبھی کہ سنا دوں گی. اللہ وہ پہلے اسلام کی حقانیت کی بات ہو رہی تھی، اس وقت بھی ذہن میں آئی ہے. پھر میں نے کہا چلو کوئی حکمت ہوتی ہے. ہندو مسلمان اکٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک جگہ، تو مسلمان دونوں ہاتھوں سے کھا رہا تھا، چپاتی کو روٹی کو پکڑا اور ایک سے توڑ کے کھا رہا ہے. ہندو آنکھیں نکال رہا ہے. بعد میں پوچھا بھئی تو مجھے آنکھیں کیوں نکال رہا تھا، کیوں غصہ کر رہا تھا؟ اس نے کہا تم بایاں ہاتھ روٹی کو لگا رہا تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیکن بایاں ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور بعض موقع پر تو آپ نے ایک پھل اس سے کھایا ایک اس سے کھایا، لیکن صرف فرمایا بایاں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اس لیے جو ہے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، کھانا دائیں ہاتھ سے استعمال یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. تو وہ ہندو تو ایک آدمی جو ہے بات اوپر چڑھنا چاہتا تھا، اسلام کی حقانیت کو گرانا چاہتا تھا، وہ بھی عام مسلمان بھی جانا تھا. اس نے کہا کہ تو دیکھ میں دایاں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو بایاں بھی استعمال کر رہا تھا اور دایاں بھی استعمال کر رہا تھا، تو کیوں بایاں کے ساتھ تو یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی کام کیا جاتا ہے. اس نے کہا یار بتا، جب گھر میں تمہاری روٹی کون پکاتی؟ امی پکاتی، بیوی پکاتی، جی پکاتی ہے. اچھا جب آٹا گوندتی ہیں تو وہ ایک ہاتھ سے گوندتی ہیں یا دونوں سے گوندتی ہیں؟ کہنے لگا جی دونوں سے گوندتی ہیں. اچھا جب پکاتی ہیں ایک ہاتھ سے پکاتی ہیں یا دونوں سے ہی؟ کہتے ہیں جی دونوں سے پکاتی. تو فرمایا آٹا گوندنے سے پکانے سے کچھ نہیں ہوا، ہاتھ لگانے سے. اب کھانے لگا تو وہ کہتا ہے ہاتھ کیوں لگایا، پہلے ان کو تو بنا کر. تو چپ ہو گیا. اسلام فطرت کے مطابق ہے. اسلام جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. ہاں فطرت خلاف کوئی آدمی جو ہے وہ غلط کرے تو وہ ماحول سے متاثر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماحول اس کو خراب کرتا ہے. گھر والے مجوسی ہوتے ہیں تو وہ مجوسی بن جاتا ہے، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بن جاتا ہے، یہودی ہوتے ہیں تو یہودی بن جاتا ہے. وہ ماحول جو ہے اس کو خراب کرتا ہے. اگر ماحول ٹھیک ہو تو بچہ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہوگا. اس لیے ماحول کو بھی بنانا چاہیے. رات کو بھی میں لڑکوں کو کہہ رہا تھا بھئی اپنے ماحول کو بناؤ، اپنے بڑے چھوٹوں کو دیکھو، مسجد میں آنا جانا، گلیوں گھروں میں ہر جگہ کے ایک ماحول بناؤ، پیارا ماحول. جتنے سمجھتے ہیں آپ وہ لوگ کام کریں تو اللہ جل جلالہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب کلمہ شریف پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی تھوڑی دیر اللہ جل جلالہ کا اسم مبارک جو ہے وہ لے لیں اس انداز سے کہ میرا دل بھی، زبان بھی، جسم، ساری کائنات میرے ساتھ اللہ اللہ کر رہی ہے. پہلی مرتبہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد